رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور جہاں ایک طرف رمضان شریف کے جانے کا غم ہے، وہیں عید کے آنے کی خوشی بھی بہت زیادہ ہے۔ کسی بھی چیز کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کام کو کس طرح سے کرنا ہے، پھر آپ کو اس کو پلان کرنا ہوتا ہے اور اپنے اس پلان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کام کا آغاز ہی اپنے آپ کو ذہنی دباؤ میں ڈال کر کریں گے نا، تو پھر وہ کام آپ کبھی بھی خوشنودی سے نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ خوشی خوشی اس کام کو ختم کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہماری رمضان کی روٹین بھی ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹریسفل روٹین ہے ہمارے رمضان کی، کیونکہ ہم گھر کو بھی دیکھتے ہیں، ہمیں اپنی عبادت بھی کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اس موقع پر نا جو سب سے بڑی دقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور ہم نا بہت زیادہ اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ پوائنٹس جو ہمیں رمضان میں فالو کرنے ہیں۔ تو السلام علیکم، میں ہوں شمع شاہ نواز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ شاپنگز کی کلپس شیئر کر رہی ہوں جو کہ عید کے لیے میں نے بچوں کی اور اپنے لیے کی ہے۔ اچھا تو جناب، جو لوگ آج پہلی بار میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اگر آج پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیے بنا بالکل بھی مت جائیے گا۔ ویسے تو رمضان جا رہا ہے، لیکن رمضان کے ان آخری دنوں میں ہم بہت ہی زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں، تو میں کچھ ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جن سے آپ اپنی روٹین کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب آپ کی روٹین اچھی ہو جائے گی نا، تب آپ عبادت بھی اچھے سے کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اچھے سے مینج کر پائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا ہے۔ جب ہم اپنے دماغ پر بوجھ ڈال کر کوئی کام کرتے ہیں نا، تو وہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری جو بہنیں سنگل فیملی میں رہتی ہیں نا، ان کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حساب سے اپنی روٹین سیٹ کر لیتی ہیں۔ جیسے مطلب سحری ہے، افطاری ہے، تو اپنے حساب سے اس کو یہ مینج کر لیتی ہیں۔ اب بات آتی ہے ہماری ان بہنوں کی جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں تھوڑا زیادہ ہی ایشو ہوتے ہیں، انہیں ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے ایک کام کیا کرنا ہے نا، کہ آپ نے ایک چھوٹی سی فیملی میٹنگ ارینج کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جوائنٹ فیملی میں آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں تو ظاہر ہے بیٹھتے ہوں گے کہ کسی نہ کسی ٹائم تو ایک ساتھ بیٹھتے ہی ہوں گے، یا پھر جیسے شام کی چائے کے ٹائم پر یا کھانے کے ٹائم پر سب لوگ ساتھ بیٹھتے ہوں گے۔ تو وہاں پر بیٹھ کر آپ کو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ ہم نے روزانہ رمضان کے روٹین کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، سحری اور افطاری میں کس نے کیا بنانا ہے، اور سب مل کر آپس میں اپنا اپنا کام بانٹ لیں۔ اس سے کسی ایک کے اوپر بھاری بھی نہیں پڑے گا اور سارا کام بھی ہو جائے گا، کیونکہ رمضان میں اتنا زیادہ کام ہو جاتا ہے نا کہ وہ ایک اکیلے کا بس کا نہیں ہوتا ہے۔ رمضان صرف روزے اور عبادت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا۔ تو ابھی فی الحال تیسرا عشرہ چل رہا ہے جو کہ ہے جہنم سے نجات کا، لیکن اسی عشرے میں اللہ پاک نے ہمیں لیلۃ القدر کی راتیں بھی دی ہیں۔ اس رات کو اللہ نے 1000 راتوں سے بہتر کہا ہے۔ اس رات کو عبادت کرنے کا اجر عام دنوں کی عبادت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ شب قدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، اور اللہ کی رحمتیں بھی کوئی ایک دن یا ایک طریقے کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ اس ایک رات میں ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آپ اس کا حساب لگائیے کہ 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 سال اور 4 مہینے۔ اب آپ ذرا سوچئے، اگر آج کی رات آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی تو اللہ کے یہاں لکھا جائے گا کہ آپ نے لگاتار 83 سال تک نماز ادا کری۔ اگر آج آپ نے 10 روپے صدقہ کیا تو ثواب ایسا ملے گا جیسے آپ نے 83 سال لگاتار صدقہ کیا۔ ہماری تو پوری زندگی لگ بھگ 60 یا 70 سال کی ہوتی ہے، جس میں آدھے سے زیادہ وقت سونے میں اور دنیا کے کاموں میں نکل جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بونس رات دی ہے کہ ہم قیامت کے دن پچھلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے،
لیلۃ القدر کی رات زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر کنکریاں بھی اتنی نہیں ہوں گی. ہر گھر، ہر مسجد، ہر مصلی فرشتوں سے بھرا ہوتا ہے. اور ان آخری عشروں میں ہم اتنا زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں کہ بس ہم کچن میں، افطاری میں، یہی سب کاموں میں ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے. عبادت میں تو بس یہ ہوتا ہے نا کہ بس نماز ہم نے پڑھ لی، بس یہی کافی ہے. لیکن نہیں، اس عشرے میں ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی ہوتی، اسی لیے ہمیں اپنی روٹین بھی سیٹ کرنی پڑتی ہے. جتنا ہو سکے ہمیں آپس میں مل کر آپس میں سارے کام بانٹ لینے چاہیے تاکہ ہم اچھے سے عبادت کر سکیں. کیونکہ کام تو ہم جب تک ہیں دنیا میں، جب تک کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ مہینہ پتہ نہیں اگلے بار ہماری زندگی میں آئے کہ نہ آئے، تو ہمیں اس مہینے کا پورا فل فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں کام پر نہیں بلکہ عبادت پر فوکس کرنا ہے اور ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ اس بار میری عید کی شاپنگ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ سبھی کی عید کی شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہوگی، کیونکہ اب ویسے بھی زیادہ دن تو بچے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ سبھی نے بھی ساری شاپنگ کمپلیٹ کر لی ہوگی عید کی. اور خاص طر عید کی شاپنگ کا جو سب سے زیادہ کریز ہوتا ہے نا، وہ بچوں کا ہوتا ہے. تو بچوں کا تو مطلب کیا کہنا ہے، بچوں کی کیا، جتنی چیزیں دلا دو اتنا کام ہوتا ہے. بچوں کو دکانوں پہ جا کر ایسی چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں نا کہ بس اب تو یہ لگتا ہے کہ ارے یہ بچے کب اتنی جلدی بڑے ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کو ہر ایک چیز چاہیے. تو ماشاءاللہ یہ کچھ ڈریسز تھی میرے بچوں کی اور کچھ ایسیسریز تھی جو میں نے اپنے بچوں کے لیے لیا تھا، لیکن ابھی بھی ان کا من نہیں بھرا تھا ان سب چیزوں سے. ابھی ان کو پھر جانا تھا سامان کے لیے، تو روز یہ میرے ساتھ تیار ہوتی کہ مما چلیے مجھے اور بھی سامان لینا ہے. تو یہاں پر میں نے اپنی ڈریس بھی دکھائی ہے آپ لوگوں کو. ماشاءاللہ میری ڈریس بھی بہت پیاری ہے. آپ کو دیکھ کر لگے گا کہ بس نارمل سی ہے، لیکن پہننے کے بعد اس کا لک بہت زبردست آیا تھا. تو انشاءاللہ میں اپنی ڈریس کی بھی پک آپ کو دکھاؤں گی. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.